گئی ہے ساقی طیبہ کی باری، واہ واہ اٹھ گئی قصر دنا سے پردہ داری، واہ واہ یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری، واہ واہ پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری، واہ واہ آرینی کہتے بھی ہیں پر لن ترانی ہے جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا آرینی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا لن ترانی، اے پیارے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ آرینی کہتے بھی ہیں پر لن ترانی ہے جواب، ادنو منی کہہ دیا خود ذات باری، واہ واہ حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ میں تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اس وادی میں وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیارے جوڑے اتار دیجئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن سرکار کا کیا مقام ہے؟ شاعر کہتا ہے حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم، تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری، واہ واہ فرش سے تا عرش بلکہ عرش سے بھی ماورا، فرش سے تا عرش بلکہ عرش سے بھی ماورا، کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری، واہ واہ امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ ہو بلا محروم کیسے ان کا سائل خیر سے، ہو بلا محروم کیسے ان کا سائل خیر سے، دونوں عالم میں ہے جن کا فیض جاری، واہ واہ دونوں عالم میں ہے جن کا فیض جاری، واہ واہ آ گئی ہے ساقی طیبہ کی باری، واہ واہ اٹھ گئی قصر دنا سے پردہ داری، واہ واہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات و فخر موجودات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ
ہم سب کے آقا مولا مأوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے مزین کرو کہ یہ تمہارا درود پڑھنا جو ہے یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی محافل میں میرا بھی ذکر کرو، یعنی مجھ پہ درود پڑھو، اور میرے عمر کا بھی ذکر کرو، یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر اور سرکار کے جو خلفاء ہیں، سرکار کے جو صحابہ کرام ہیں، تو ان کا ذکر بھی باعث برکت ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا بارگاہ رسالت میں عرض کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، یہ رجب المرجب کا آج آخری جمعہ ہے، 30 رجب، تو اس لحاظ سے ذکر معراج ہی کریں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ اور آئندہ جمعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شعبان کے لحاظ سے کیونکہ آپ کا عرس پاک ہے، تو معراج کا تذکرہ قرآن پاک میں بالخصوص 2 جگہوں پر آتا ہے۔ ایک 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اور بعد اس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں جو پہلی آیت ہے وہ حضور علیہ السلام کے اس معراج کے سفر کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اور دوسرا سورہ نجم 27واں پارہ جو ہے، اس میں سورہ نجم کی پہلی آیات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے معراج پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اس میں نے 3 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کی ترتیب دیکھے کتنی حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی تو پس اور قریب ہوا۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ کون قریب ہوا ہے، وہ ہوا فاعل ہے اور مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن غائب کے صیغے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا آگے اشارہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلی، فرمایا پھر وہ قریب ہوا تو پس اور قریب ہوا۔ اب کتنا قریب ہوا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی عطا فرمائی ہے، اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال نہ بیان فرماتا تو کسی بندے میں طاقت نہیں تھی کہ اس بات کو بیان کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال بندہ دے ہی نہیں سکتا،
یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ جس کو ہم قرآن سے پڑھ کر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ بندے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال دے سکے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہاں فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، وہ قریب ہوا، بس اور قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا یہ دو کمانوں جتنا قریب ہوا، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اچھا، او کا ویسے لغوی معنی یا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے کہا کہ یہ او بمعنی یا نہیں ہے، او بمعنی بل ہے، یعنی دو کمانوں جتنا قریب ہو گیا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اب وہ قرب کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اچھا، یہ دو کمانوں کی مثال بھی اس لیے دی گئی ہے کہ عرب والے جب دو قبیلے والے جو ہے صلح کرتے نا، ان کی پہلے لڑائی ہوتی، ان کی صلح ہو جاتی، تو وہ اپنی دو کمانیں ملا کرنا اکٹھا تیر پھینکتے، اور اس سے اشارہ یہ ہوتا کہ اب اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو کمانوں کی مثال دے کر فرمایا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، جو اس کا محبوب ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہے، جو اس کا دشمن ہے پھر وہ رب کا دشمن ہے۔ تو فکان قاب قوسین، فرمایا دو کمانوں جتنا قریب ہو گیا، او ادنا دو کمانوں سے بھی زیادہ قرب نصیب ہو گیا۔ اب آگے فرمایا جب اتنا قرب ہو گیا تو پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، ما اوحا جو وحی فرمائی۔ اچھا، اب اگر یہاں جبریل کی ذات اگر کوئی کہے کہ مراد ہے تو پھر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، کہ اس نے اپنے بندے پر جب اتنا قرب ہو گیا نا، اتنا قریب ہو گیا، تو پھر فرمایا اب اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام رب کے بندے ہیں، جبریل کے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہاں قرب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر کر گئے، وہاں حضور علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا۔ اچھا، جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنا سفر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جبریل تو ہر روز کئی بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو جبریل کو دیکھنے کے لیے اس سفر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سفر تھا تو یہ حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہاں جبریل کا دیدار مراد نہیں، جبریل کی زیارت مراد نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ جبریل تو 24,000 بار سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر یہاں جو اشارہ اوحا، اس نے وحی کی، کس نے کی؟ جبریل نے تو حضور پہ وحی نہیں نہ کی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، ما اوحا جو بھی فرمائی، جو بات کی اس نے اپنے بندے سے کی ہے۔ تو یہاں یہ اشارہ کیا گیا کہ وحی ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے وہ نہیں بتایا گیا، اور کی کس نے؟ رب نے اپنے محبوب سے کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی دو آیات میں جو قرب بیان ہو رہا ہے وہ حضور کا اللہ سے قرب بیان ہو رہا ہے، جبریل سے بیان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو جبریل تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور حضور علیہ السلام نے معراج کی رات جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ کی 30ویں جلد میں صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور جو علماء خیر التابعین ہیں اور سلف و صالحین بزرگ ہیں ان کے اقوال کو بیان کر کے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات رب کا دیدار فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہاں سب سے پہلی جو قول ہے وہ حضرت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، اور بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے دیدار کے قائل ہیں، یعنی کہ جو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، ان کی تعداد 34 کے قریب ہے۔ تقریباً 34 صحابہ کرام وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا تھا، جن میں سب سے پہلا نام حضرت صدیق اکبر کا ہے کہ رب کا دیدار کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم یعنی اہل بیت جو سرکار علیہ السلام کے بنو ہاشم یہ سرکار کا خاندان ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں اور عیس المفسرین ہیں، صحابہ کرام میں بڑا آپ کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم والے جو ہے نا، ہمارا یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا ایک بار نہیں 2 بار دیدار کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، فرمائے یہاں ایک بار کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک بار نہیں 2 بار دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، اور اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب جواب دیتے ہیں، فرمایا ہاں حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خلت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا، اور ہمارے آقا مولا کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ یہاں ساتھ ہی تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ سماعت کریں، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے بے شک 2 بار اپنے رب کو دیکھا ہے، ایک بار اس آنکھ سے اور دوسری بار دل کی آنکھ سے حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یعنی دیدار 2 بار ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا کہ حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقال نعم، سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال نعم، فرمایا ہاں حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ تو یہ سرکار کا قول ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو بیان کر رہے ہیں، اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں، علل اعلان کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت حسن بصری نے سیدھا حضرت علی سے تعلیم سیکھی بھی ہے اور ان سے خلافت بھی لی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے سلسلے ہیں ہمارے بزرگوں کے، 3 سلسلوں کے سردار حضرت حسن بصری ہیں۔ ایک سلسلہ حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے، وہ سلسلہ نقشبندیہ، وہ حضرت سلمان فارسی آپ کے خلیفے ہیں، لیکن حضرت علی کے خلیفے جو روحانی خلیفے ہیں وہ حضرت حسن بصری ہیں، اور 3 سلسلے جو ہیں وہ حضرت حسن بصری سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا بھی ہے، خلافت بھی حاصل کی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے محبوب کریم علیہ السلام نے رب کی زیارت کی ہے۔ فرمایا اس میں اختلاف کی بات بھی کوئی نہیں۔ پھر آگے تھوڑا سا چلیے، یہ فقہ کے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں جن کے مقلدین کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ آپ سے جب سوال کیا جاتا نا کہ حضور علیہ السلام نے کیا اپنے رب کا دیدار کیا ہے،
زیارت کی ہے تو اب آپ کا انداز بیان علیحدہ ہی ہوتا. آپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ یہ فرمائیے کہ رب کا دیدار کیا حضور علیہ السلام نے ہمارے آقا مولا نے کیا ہے؟ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب جواب ایک تو یہ ہے کہ ہاں کیا ہے، ایک جواب یہ ہے. اب ان کا انداز بیان آپ تھوڑا سا جلال میں آ جاتے اور ساتھ فرماتے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا، فرماتے رہتے یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا، پھر آپ کا جواب ختم ہوتا. فرماتے ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ہے. تو یہ انداز جواب ہوتا، بولتے رہتے راہو 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 کہتے رہتے، جب سانس ٹوٹ جاتا پھر جواب مکمل ہوتا اور اس کا مطلب ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو یہ انداز بیان ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات جو ہے اپنے رب کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور یہ رتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں عطا فرمایا. اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دیدار ہو سکتا ہے، کیا دیدار ممکن ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ خواب میں دیدار ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت اس سوال کا جواب بتائیں یہاں رسالے میں کیا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ خواب میں اگر بات کرو نا، خواب میں دیدار کیا ہے تو فرمایا یہ اس پہ سرکار کی خاصیت تو کوئی نہ ہوئی، یہ تو سرکار کے کرم سے، سرکار کے صدقے سے حضور کے غلاموں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے. یہ خاصیت پھر ہوگی جب یہ بیان کرو گے حضور علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. فرمایا خواب میں کہو گے تو پھر تو خاصیت ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو یہ مقام محبوبیت ہی نہیں رہے گا. فرمایا مقام محبوبیت اور حضور علیہ السلام کی خاصیت اس میں ہے کہ اس بات کو بیان کرو کہ حضور علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، جاگتی آنکھوں سے کیا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کئی دلائل جو ہیں یہاں پیش کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ممکن ہے؟ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، سیاہ ستہ میں حدیث پاک موجود ہے، دیگر احادیث کی کئی کتب میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جب مومنین جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنی شان کے لائق اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تو سرکار عرض کی کہ تعجب ہو گیا نا، پہلی بات سنی تو تعجب ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا جب تم 14ویں کے چاند کو دیکھو کبھی تمہیں شک ہوا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند نہیں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کبھی شک نہیں ہوا. فرمایا اسی طرح جب تم رب کا دیدار کرو گے تو تمہارے دل میں شک نہیں ہوگا، رب تعالیٰ تمہیں اپنی شان کے لائق اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اچھا جب جنتیوں کو رب کا دیدار ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام دیکھ لیں تو اس میں تعجب والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے. رب چاہے تو ممکن ہے، رب چاہے تو ممکن ہو سکتا ہے. جب جنتی دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں تعجب والی بات کوئی نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو دیدار عطا فرما دے. اور پھر دوسری بات اس میں جو بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ رک گیا، جو شاید جہاں تھی وہیں رک گئی، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کی میں 3 مثالیں آپ کے سامنے قرآن حدیث سے عرض کروں گا کہ زمانہ رک سکتا ہے. رب تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، وہ چاہے تو زمانے کو روک دے، وہ چاہے تو چلا دے. اور پھر دوسری بات اس بات کو دیکھیں جو غور کرنے والی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے معراج کو بیان کیا نا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. یہ بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا یہ پاک ذات اس کو لے کر گئی ہے، وہ خود نہیں گئے. اگر یہ دعویٰ ہو کہ خود گئے تو پھر بات کر سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بیان اس انداز سے کیا ہے کہ رب لے کر گیا ہے، اگر رب کی قدرت پہ شک ہے تو پھر اعتراض کرو. اللہ کی قدرت پہ شک نہیں ہے تو پھر بولنے کی اجازت نہیں ہے. رب خود فرماتا ہے میرا محبوب خود نہیں گیا، میں لے کر گیا ہوں. وہ لے کر گیا ہے.
اندازِ بیان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی شان کو بیان کیا تاکہ بیان کرنے والا پہلے سوچے تو صحیح اس کو لے کر کون گیا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ پھر رب کی ذات کی شان کیا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ ہر شے پہ قادر ہے تو پھر وہ اس بات میں بھی قادر ہے کہ دنیا کا وقت رک جائے اور حضور کا معراج ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں زمانہ چلتا رہتا ہے، زمانہ اسی طرح جاری ہے، لیکن ان کا وقت رک گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے نا، اور اصحاب کہف جو ہے وہ 307 سال تقریباً سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے تو سارا زمانہ چلتا رہا، ان کا زمانہ رک گیا۔ لیکن جب حضور کے معراج کی باری آتی ہے اللہ نے سارے زمانے کو روک دیا اور سرکار کا زمانہ شروع کر دیا۔ ادھر زمانہ رک جاتا ہے، ادھر ان کا زمانہ رکتا ہے، باقی دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا نظام روک دیا اور سرکار کی معراج کا سفر شروع فرما دیا۔ یہاں سفر نہیں رکتا، یہاں حضور کا معراج شروع ہو جاتا ہے، یہ سفر جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پہلی مثال ہے، یہ سیرت حلبیہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب آپ سفر کرنے لگے معراج کا وہ علاقہ چھوڑنے لگے مصر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ پیارے جب سفر کرنا ہے نا تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ کا جو بھائی اس کا یہاں تابوت ہے اس کو لے کر جانا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرا مزار، میرا روضہ، میری قبر جو ہے وہ وہاں بنانا جہاں میرے آباء و اجداد کی ہے، یہ وصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو مصر کے لوگوں نے اس وصیت کو پورا نہ ہونے دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا وہ دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دیا۔ اور یہاں اس بات کو بیان کیا کہ کیوں رکھا گیا دریائے نیل میں، آپ کا تابوت وہاں کیوں روکا گیا؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کو دریائے نیل کے ایک کنارے پہ آپ کی قبر اطہر کو بنایا گیا تو ساری برکتیں ادھر آ گئی، دریائے نیل کا دوسرا کنارہ خشک ہو گیا، ادھر زمین بنجر ہو گئی، فصل کوئی نہیں اگتی، سبزی کوئی نہیں اگتی، کھیت کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ادھر اللہ کا نبی ہے، برکت اس شے کی ہے۔ تو وہ راتوں رات گئے، آپ کا تابوت نکال کر دریا کے دوسرے کنارے لا کر رکھ دیا تو ساری برکت ادھر آ گئی۔ اب ادھر والا کنارہ خشک ہو گیا، اب فصل کوئی نہیں ہے، سبزی کوئی نہیں ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا، الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اچھا ہماری مسجد ہے، اس کے اندر برکت ہے، باہر کا دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد کے اندر برکت ہے، ہر مسجد میں برکت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے اندر بھی برکت ہے، باہر بھی برکت ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب مفسرین نے کہا کہ مسجد میں برکت ہوتی ہے، مسجد کے باہر تو برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بارکنا حولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزار موجود ہیں۔ تو جہاں اللہ کے پیاروں کے مزار ہوں، جہاں اللہ کے پیارے آرام کر رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بارکنا حولہ، وہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا جہاں پیارے آرام کر رہے ہیں، وہ جگہ جہاں ان کے مزار ہیں، وہ مزار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت کی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، وہاں مزار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اب تابوت ادھر رکھا گیا، برکت بھی ساری ادھر، تو اب ان کا اختلاف ہو گیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ دریائے نیل کے اندر ان کا مزار بنا دو، ان کے تابوت سے پانی لگ کر جائے گا، جدھر جدھر پانی جاتا رہے گا برکت بھی ادھر ادھر جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں،
اللہ کے پیارے بندے ہیں، زمین پر ہوں پھر بھی برکت ہے، زمین میں چلے جائیں برکت ختم نہیں ہوتی، برکت پھر بھی ان کی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ پھر دیکھیے کیا ہوا، اب دریائے نیل کے اندر ان کے مزار تابوت مبارک جو ہے وہ رکھ دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے، مصر کو چھوڑنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ یہاں پیارے یوسف کا تابوت ہے، ان کو لے کر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کو پتہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ تو ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ فرمایا پھر بتا، اس نے کہا 3 شرطیں ہیں پھر بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، اب مانگنے کا طریقہ بھی دیکھیں۔ وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی بتا دیتی ہوں لیکن شرطیں 3 ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو وہ کہتی پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نبینوں میری آنکھیں آ جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں جوانی آ جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے مجھے بھی وہاں جگہ چاہیے۔ اللہ اکبر، یہاں مستدرک الحاکم نے اس بات کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باقی ساری لے لے، میری جگہ تو نہ مانگے۔ اللہ اکبر، اب یہاں مکالمہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری دے دیتے ہیں تجھے، لیکن یہ جنت والی نہیں دیتے، جنت دے دیتے ہیں لیکن جگہ نہیں۔ یہ نہیں کہ جنت نہیں دیتے، فرمایا جنت تجھے دے دیتے ہیں، جنت لے لے لیکن میری جگہ تو نہ مانگے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ٹھیک ہے پھر میں بتاتی نہیں۔ اب یہ بات طویل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت لے لے، جنت تجھے دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنت تو نہیں نہ چاہیے، جنت میں وہ جگہ چاہیے جہاں آپ نے رہنا ہے۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ تو اب یہ سوال حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب حضور علیہ السلام سے ایک بندہ مانگنے آیا نا، اس نے سواری مانگی، سرکار نے فرمایا مانگ، 3 بار سوال کیا، فرمایا مانگ کیا مانگنا ہے؟ اس نے کہا جی سواری چاہیے، فرمایا اور؟ انہوں نے کہا جی سواری پہ جو زیادہ رہا ہے وہ بھی چاہیے، فرمایا بس۔ یہ انداز کریمانہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب سرکار نے فرمایا تجھ سے تو بہتر وہ بوڑھی عورت رہ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ بوڑھی عورت کا واقعہ کیا ہے؟ تو پھر سرکار نے یہ واقعہ سنایا کہ اس نے جنت بھی مانگی ہے اور جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت بھی مانگی ہے۔ فرمایا تو اللہ کے نبی سے آ کے سواریاں مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ اتنی بڑی ہے، یہاں سواریوں کو چھوڑ مانگنی ہے تو جنت مانگ۔ اچھا، وہ بوڑھی عورت کہتی حضور ٹھیک ہے باقی جنت تو مل جائے گی لیکن جگہ وہ چاہیے۔ آپ فرماتے نہیں کچھ اور مانگ لے، جنت لے لے۔ انہوں نے کہا جی جنت بھی چاہیے، جگہ بھی آپ کی چاہیے جہاں آپ نے رہنا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا پیارے تو نے تو ہاں ہی کرنی دینی تو ہم نے ہے نا، تیری ہاں میں اس کا مقدر بن جانا ہے تو آپ کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس عورت نے بتایا، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ زمانے کو رکنے کی بات اصل میں کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جب دریائے نیل کے پانی کو علیحدہ کر کے پھر وہ تلاش کیا گیا تو اس میں وقت لگنا تھا زیادہ، اور ادھر جو ہے وہ چاند جو ہے وہ 10 محرم کا دن تھا، اور چاند جو ہے وہ آدھا تہائی یعنی آدھے رات میں رہتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے چاند غروب ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے، مولا یہ چاند کو روک دے، یہ چاند کو روک دے تاکہ ہم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت تلاش کر لیں۔ اگر یہ غروب ہو گیا اور کافر ہم پہ چڑھ آئے تو مسلمان جو میرے ماننے والے ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے چاند کو روک دیا، آپ کا تابوت تلاش کیا گیا، پھر سامنے رکھ کر دعا مانگی گئی۔ جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ راستے کو واضح فرما دیا، چاند رک جاتا ہے۔ اور پھر راوی کہتے جب چاند رک گیا لوگ سوئے رہے، کوئی اٹھا نہیں، رات لمبی ہو گئی، صبح نہیں ہو رہی، رات لمبی ہو جاتی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں۔ یہ رات لمبی کیوں ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا جو فرمائی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، حضرت یوشع علیہ السلام
6 مہینے ہو گئے آپ جہاد کر رہے ہیں. 6 مہینے کے بعد جب فتح کے اثرات نظر آئے، فتح ہونے لگی، تو جمعہ کا دن تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ہفتے کو جو ہے وہ جہاد نہیں ہو سکتا تھا، ہفتے کی حرمت تھی، ہفتے کو جہاد کرنا منع تھا. اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے. اب جب سورج غروب ہوتے دیکھا حضرت یوشع علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر سورج ہو گیا غروب، اگر رات اور دن ہفتے کا ہے، یہ لوگ پھر لشکر اکٹھا کر لیں گے، ہماری فتح مشکل ہو جائے گی. مولا یہ تھوڑی دیر سورج کو روک دینا، یہ تھوڑی دیر سورج کو روک دینا تاکہ ہم فتح حاصل کر لیں. تو راوی کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، حضرت یوشع علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا ہے، ان کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو سورج پھر غروب ہوا ہے. حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج روکا جا سکتا ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے وقت روکا جا سکتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام تو سارے نبیوں کے امام ہیں نا. وقت روک سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے. جس رب نے سورج کو پیدا کیا ہے، وہ رب چاہے تو سورج کو روک بھی سکتا ہے. اور پھر دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ تو تفصیلاً قرآن میں موجود ہے. آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے، بخت نصر یہ کافر بادشاہ گزرا، بستی برباد کر دی، کھیت جلا کے راکھ کر دیے. حضرت عزیر علیہ السلام قریب سے گزرے، دل میں خیال ہوا کہ کیا رب اس بستی کو بھی زندہ فرمائے گا؟ یہ خیال پیدا ہوا. تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے دل کے خیال جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس خیال پہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ محبوب لوگ ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بستی برباد ہے، دل میں خیال ہوا، آگے قریب گئے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اپنی سواری، دراز گوش ہماری زبان میں گدا، اس کو قریب باندھا، اور ایک تھیلا اس میں آپ کا کھانا ہے. بعض راوی نے لکھا کہ انگور تھے، انگور کا رس تھا. حضرت عزیر علیہ السلام آرام کرنے کے لیے وہاں سو گئے. اب سوئے تو سو ہی رہے. حضرت عزیر علیہ السلام سو رہے ہیں، 40 سال آپ کی عمر تھی، 100 سال سوئے رہے. 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا پیارے دیکھ، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، اے پیارے دیکھ یہ جو تیرا کھانا ہے نا، یہ جو بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، لم یتسنہ، اس میں بدبو نہیں ہے. اور ادھر گدھے کو دیکھیے، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں. اللہ اکبر، گدھے کی ہڈیاں بھی گل گئی، اور یہ کھانا اس میں ذرا برابر بناوٹ نہیں آئی، تازے کا تازہ، نیا کا نیا، جیسے تھا ویسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال زمین کے اوپر جو ہے وہ آرام کرتے رہے، نہ کوئی جسم میں فرق آیا، نہ کوئی کپڑے میں فرق آیا، نہ کوئی کھانے میں فرق آیا. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ رب جو اس بات پہ قادر ہے کہ 100 سال اللہ کا نبی زمین کے اوپر آرام کرتا رہے، زندہ بھی ہے، کپڑے بھی سلامت ہیں، یہ رب کی قدرت ہے. اگر رب اس بات پہ قادر ہے کہ 100 سال نبی زمین کے اوپر سویا رہے، نہ کھانا خراب ہوتا ہے، نہ ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اگر 100 سال کے بعد وہ زمین کے اوپر زندہ ہو سکتے ہیں تو وہ زمین میں جا کر زندہ نہیں ہو سکتے؟ تو نبی زندہ ہیں. تو بات طویل نہ ہو جائے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، کھانا خراب نہیں ہوا، وہ سواری اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں. اب یہاں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ خراب ہوا، وہ کیوں خراب ہوا؟ اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، گوشت بھی گل گیا، وہ ختم ہو گیا. یہ کھانا نہیں گلا، یہ تازے کا تازہ ہے. بزرگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو اللہ کے نبی کا قرب تھا،
یہ نبی کے قریب تھا اس لیے خراب نہیں ہوا، اور وہ گدھا سواری دور تھی اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا جو اللہ کے پیاروں کے قرب میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کھانے کی طرح اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کھانا خراب نہیں ہوا، اگر وہ انگور کا رس بدبودار نہیں ہوا، 100 سال پڑا رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یارو پھر سوچو تو صحیح اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، اس عمر کا مقام کیا ہوگا جو 14 صدیوں سے حضور کے قرب میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کتنی شان ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے دیکھ کتنے دن سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام آج کہتے مولا یہی ایک دن یا دن کا آدھا حصہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے، ان کا زمانہ رک گیا، وقت چلتا رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کا زمانہ جو ہے اس کو روک سکتا ہے، تو کیا اپنے محبوب کے معراج کے لیے زمانہ نہیں روکا جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں اس کا رتبہ اور حد ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بالا غلو لا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو حضرات اکرامی اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک بات کو لکھا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام عرش پہ پہنچے نا، وہ معراج کا واقعہ میں نے سارا محفل میں عرض کیا ہے، لیکن جہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تو اب جب سرکار عرش سے گزرنے لگے نا تو عرش نے حضور کا دامن کرم تھام لیا، سرکار کا دامن کرم پکڑ لیا۔ اور پھر حضرت جبریل کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبریل وہاں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چلنا، تو آج کہتے حضور نہیں چل سکتا۔ اچھا اب جبریل کی طاقت کتنی ہے؟ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین ایک دن 2 پر کھولے، اندھیرا ہو گیا مدینہ شریف میں، بالکل روشنی ختم ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا کیا ہے؟ آج کی حضور 2 پر کھولے ہیں۔ فرمایا تیرے 2 پر کتنے بڑے؟ آج کی حضور ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں۔ سرکار نے فرمایا کتنے پر ایسے تجھے ملے؟ آج کی یا رسول اللہ 600 پر اللہ نے مجھے ایسے عطا فرمایا ہے کہ 2 پروں کی یہ طاقت ہے کہ اگر زمین آسمان ان میں لے کر میں پیس دوں تو یہ ریزہ ہو جائے، اور ایسے 2 پر نہیں، اللہ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اتنی طاقت ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی۔ لیکن پھر دیکھیے سدرۃ المنتہا پر اتنی طاقت رکھنے والے، 600 پر رکھنے والے، جب سرکار سدرہ پہ پہنچتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا جبریل چلنا آگے، کہتے حضور نہیں چل سکتا، حضور مجھ میں آگے طاقت نہیں ہے کہ میں چلوں۔ سرکار اب جہاں راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے ان کا بازو پکڑا اور تھوڑا سا جب آگے گئے تو حضرت جبریل پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی تو حضرت جبریل امین کا جسم سکڑ گیا، جیسے کہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اتنا جسم جو ہے ہیبت کی وجہ سے ہو گیا اور پسینے سے شراب بور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے جن کے 600 پر ہیں، وہ تو ایسے ہیبت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر سرکار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں جبریل نہیں جا سکتے حضور جا رہے ہیں، جبریل رک جاتے ہیں، ہیبت و جلال طاری ہو جاتا ہے، لیکن سرکار اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ جن کی اتنی طاقت ہے 600 پر رکھنے والے، وہ تو وہاں چڑیا کی مثال ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پہ کوئی شے طاری نہیں ہوئی، اللہ کے محبوب اس سے بھی آگے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اچھا پھر سرکار علیہ السلام جب واپس آئے معراج سے، تو معراج کا واقعہ آپ سنتے ہیں، بیان ہوتا ہے کہ سرکار پہلے براق پہ تشریف لے گئے، پھر سیڑھی نورانی سیڑھی لگائی گئی، سرکار اس پہ سفر فرمایا، پھر رف آیا، اور پھر جبریل کے پروں پہ سرکار نے سفر فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن واپسی پر جو ہے اس کے بارے میں بعد مفسرین کہتے ہیں کہ براق لایا گیا، اور بعد کہتے ہیں کہ سرکار اپنے کمال سے ہی واپس تشریف لائے ہیں، براق کی بھی ضرورت نہیں ہے، سرکار علیہ السلام اپنے کمال سے واپس تشریف لائے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ معراج پہ جانا یہ بھی کمال ہے، لیکن وہاں سے ہو کر آ جانا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اچھا، اب جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا جس کو قرآن کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب سرکار نے یہ بیان فرمایا کفار میں کہ راتوں رات میں نے مسجد اقصی تک کی سیر کی ہے، اب ان کی سمجھ میں یہ تو نہیں آنا تھا کہ پہلا آسمان پہ دوسرا، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش، یہ ساری سیر کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا، وہ پوچھ نہیں سکتے تھے، تو سرکار نے مسجد حرام تک سے مسجد اقصی تک کا بیان کیا۔ اچھا، اب جب سرکار علیہ السلام نے مسجد اقصی کا بیان فرمایا نا، فرمایا میں نے راتوں رات مسجد اقصی کی سیر کی ہے، تو ان میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اب کیونکہ وہ جاتے رہتے تھے شام کو، تجارت کی غرض سے سفر کرتے رہتے تھے، بڑے بڑے تاجر لوگ تھے حرم میں، مکہ شریف میں، تو وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی آپ نے جو سیر کی ہے بیت المقدس کی، آپ جو مسجد اقصی گئے ہیں، پھر ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں بتائیے، اس کی نشانیاں بتائیے۔ اچھا، ہم میں سے اگر کوئی یہاں سے فیصلہ بن جائے حضور محدث اعظم کے دربار پہ حاضری دے اور وہاں سے واپس آ جائے اور یہاں ہم سے آپ کوئی سوال کرے کہ رات جو آپ گئے تھے عرس پہ، تو بتائیے وہاں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، وہاں ستون کتنے ہیں، اس کی صفیں کتنی ہیں، لمبائی کتنی ہے، تو صاف سی بات ہے ہم تو گئے ہیں وہاں عرس پہ حاضری دینے کے لیے، پنکھے کتنے تھوڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اب وہ سوال کر رہے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں کہ اس کا ستون کتنے ہیں، الماریاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، نشانیاں پوچھ رہے ہیں۔ تو اب راوی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت میں، اب یہ لفظ بولے نہیں جا سکتے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری طبیعت پہ، جس کو ہم کہتے ہیں گھبراہٹ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میری طبیعت پہ یہ جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ اور یہ کہاں رکھا گیا؟ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اوپر بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا نقشہ رکھ گیا اور وہ پوچھتے گئے، سرکار دیکھ کر بتاتے گئے، سرکار نے بتایا، ہر ایک نشانی بتائی، جیسا وہ پوچھتے حضور جواب دے دیتے۔ اب پھر ان میں ایک بندہ کہنے لگا ٹھیک ہے انہوں نے صحیح صحیح بتایا ہے، اب دل میں کوڑ تھا نا، کہنے لگے بتایا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی گیا ہے ان سے پوچھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، کسی سے انہوں نے پوچھ لیا، ہو سکتا ہے کسی سے پوچھ لیا ہو، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ راتوں رات گئے ہوں۔ اور پھر وہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آیا؟ اس لیے نہیں سمجھ آیا کہ وہ عقل سے سوچ رہے تھے، اور حضور کا جو معجزہ ہے نا وہ عقل سے سمجھ نہیں آتا، یہ دل سے سمجھ آتا ہے، عشق سے سمجھ آتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی یہ تو ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو بتا دیا ہو، آپ نے راتوں رات پوچھ لیا ہو، آپ نے جو اعلان کرنا تھا تو آپ نے پہلے پوچھ لیا پھر ہمیں اعلان کیا تو آپ بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر اور کوئی نشانی بتائیے، تو فرمایا پوچھو، انہوں نے کہا ہمارے قافلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا قافلے تمہارے؟ فرمایا بعد میں 2 قافلے، بعد میں 3 قافلے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے قافلے، سرکار نے فرمایا پوچھو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ نا سورج طلوع ہوگا تو آ جائے گا، یہ معراج پیر شریف کو ہوا، اور سرکار نے بدھ کا ذکر فرمایا کہ بدھ کے دن صبح کے وقت جو ہے وہ تمہارا ایک قافلہ پہنچے گا، اور فرمایا دوسرا قافلہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت میں پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ جو ہے وہ شام کو جب سورج غروب ہوگا تو ادھر وہ قافلہ بھی تمہارا آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب سرکار نے یہ قافلوں کا بیان کیا تو ساتھ انہوں نے پھر سوال بھی کیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا قافلہ ہے یہ سیرت البیہ، معارج النبوہ، قصائص کبریٰ اور دیگر زرقانی وغیرہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلے کے قریب سے میں گزرا تو وہ ان کا نا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے، قافلہ خالی تھا، میں قریب گیا، میں نے ایک پیالہ پانی کو اٹھا کر پیا بھی ہے، جب وہ قافلہ آئے تو پوچھ لینا۔ یہ سرکار نے نشانی بتائی۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ حضور نے بغیر اجازت کیوں پیا، یہ عرب کا دور تھا اور پانی کوئی اتنی قیمتی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی اجازت ضروری ہو، اور یہ شروع کا وقت تھا جس وقت میں کفار سے کوئی شے لینی دینی منع بھی نہیں تھی۔ اچھا، اب دوسرے قافلے کا سرکار نے فرمایا کہ وہ قافلہ جو آ رہا تھا نا تو اس کے اوپر ایک اونٹ پہ 2 سوار تھے، جب میرا براق قریب سے گزرا تو وہ اونٹ کودا اور وہ گر گئے، ان میں سے ایک بندے کا بازو ٹوٹ گیا، جب آئے تو پوچھ لینا۔
اب فرمایا جب تیسرا قافلہ جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو اگلا اونٹ ہے وہ فلاں رنگ کا ہے اور وہ فلاں وقت میں آ جائے گا۔ اب جیسے سرکار نے 3 قافلوں کی جو نشانیاں بتائی تھی تو عرب والے جو کافر تھے جو عیب ہی تلاش کر رہے تھے انہوں نے ایک بندہ جو ہے نا وہ حرم پاک کے داخلے والے راستے پہ کھڑا کر دیا کہ ہمیں دیکھ کر بتانا ہے کہ جس وقت حضور نے بتایا اسی وقت قافلہ آیا ہے یا ہٹ کر آیا ہے۔ تو اب راوی کہتے ہیں قافلہ قریب ہو گیا اور قافلہ ابھی دور تھا، سورج طلوع ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جبریل سورج طلوع نہ ہو جب تک قافلہ نہ آ جائے۔ فرمایا میرے محبوب نے کہہ دیا کہ تب آئے جب قافلہ پہنچ جائے، پھر سورج طلوع ہو۔ ادھر قافلہ قریب پہنچا، ایک بندے نے کہا دیکھو سورج طلوع ہو گیا، دوسرے نے کہا ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبوب کی شان ہے۔ انہوں نے اب ان سے نشانیاں پوچھی جو حضور نے فرمائی تھی ویسے ہی تھا۔ اچھا اب دوسرا قافلہ دوپہر کو آیا، جب دوپہر کو وہ پہنچا تو انہوں نے نشانی پوچھی اور دیکھا کہ ایک اونٹ پہ 2 سوار ہیں اور ایک نے بازو باندھا ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نشانیاں پہلے بتا رہے تھے کہ فلاں وقت میں آئے گا فلاں فلاں نشانی ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں دوسرا قافلہ بھی آ گیا، نشانی وہی ہے جو حضور نے بتائی ہے۔ اب تیسرے قافلے کا جب وقت ہوا تو اب پھر وہی حال ہوا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے اور قافلہ ابھی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پھر حکم دیا کہ سورج کو روک دو، سورج غروب نہ ہو جب تک قافلہ قریب نہ آ جائے۔ اب کافر بھی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، مومنین بھی کھڑے ہیں۔ اب جیسے ہی قافلہ قریب آیا انہوں نے کہا دیکھو قافلہ آ گیا، تو ادھر انہوں نے کہا یہ دیکھو سورج غروب ہو گیا، تو مومنین نے مسلمانوں نے صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اور سورج غروب ہو گیا تو دیکھو قافلہ بھی تو آ گیا ہے، قافلہ بھی قریب آ گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ حضور نے جو فرمایا ویسے ہی ہو کر رہا، نکلی جو ان کے منہ سے بات وہ ہو کر رہی، دن کو جو شب کہا تو پھر رات ہو کر رہی، کیونکہ ان کے منہ سے جو نکل جاتی ہے پھر وہ ٹلتی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی باتیں تو بڑی ہیں، بالکل آخری بات جب سرکار علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، صبح کے وقت سرکار باہر تشریف لے کر گئے تو ایک لونڈی پریشان کھڑی ہے، حیران کھڑی ہے، رو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں یہودی کی لونڈی ہوں اور اس نے مجھے بھیجا تھا آٹا پیسنے کے لیے، دیر بڑی ہو گئی ہے، چکی پہ مجھے دیر ہو گئی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ یہودی مجھے مارے گا، میں اس لیے رو رہی ہوں، ڈر رہی ہوں کہ وہ تو بڑا سخت ہے، جاؤں گی تو وہ مارے گا، دیر سے کیوں آئی؟ تو سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ سرکار نے اس لونڈی کو بوجھ اٹھایا اور سرکار علیہ السلام اس کے دروازے پہ تشریف لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر نکلا، سرکار نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ اب جب سرکار علیہ السلام نے اس کو یہ بات بتائی ساری کہ یہ اس لیے میں اس کو لایا ہوں، اس کو مارنا نہیں، میں سفارش کرتا ہوں، تو اس نے کہا آپ ٹھہریے ذرا۔ حضور علیہ السلام رک گئے، اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، کتاب اٹھا کر لایا اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ یہ بتائیں رات کو معراج ہوا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں حضور بتائیے آپ کو رات کو معراج ہوا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہوا ہے۔ تو اس نے کتاب کھولی اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا یہ نبی سچا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی کو جس رات معراج عطا فرمائے گا اگلے دن جو ہے لونڈیوں کا وزن اٹھاتے ہوئے نظر آئے گا۔ فرمایا یہ ان کی شان ہے، پھر یہ ان کی سادگی ہے۔ تو سارے قبیلے والوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کے معراج کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی اور محبت عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ ابدا۔